چار لفظ کی طرف انشاءاللہ کوئی فرمائیں گے پہلے ہمارا یہ ثلاثة عشر رجلان، ثلاثة پہلا جز ہے، عشرہ دوسرا۔ اس کے اندر اصل میں تھا ثلاثة وعشرون، واو درمیان ثلاثة اور عشرہ کے درمیان ایک واو آگے پر تھا، کیونکہ واو آگے پر تھا اور اس کو حذف کر بھی لیا گیا اور عشرہ کے شکم میں رکھا گیا، عشرہ کے شکم میں رکھا گیا، یہ ہو گیا عشرہ مبنی، واو عشرہ کے شکم میں رکھا گیا، وہ حذف کر کے عشرہ کو واو کے شکم میں، واو کو عشرہ کے شکم میں رکھا گیا، تو یہ ہو گیا عشرہ مبنی۔ پہلے تو معرب ثلاثة وعشرون تنوین کے ساتھ، اب ختم ہو گیا عشرہ ہو، کیوں ہو گیا؟ کیونکہ مبنی یہ ہے اس کے اندر تین سوال پیدا ہوتے ہیں، کیوں مبنی ہوا، اور مبنی میں اصل یہ کہ ساکن ہونا چاہیے تو کیوں حرکت آئی، اور تیسرا سوال یہ کہ کیوں زبر ہی آیا، پیش اور کسرہ والا مبنی کیوں نہیں ہوا، تین سوال، کیوں مبنی ہوا، کیوں حرکت آئی، کیوں زبر آیا، یہ تین سوال جو ہے اس کے جواب دے، کیوں مبنی ہوا آپ سے پوچھے، آپ کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ واو کے معنی کو عشرہ کے شکم میں رکھا گیا، حرف عطف کو عشرہ کے شکم میں رکھا گیا، اور جس اسم کے اندر شکم میں معنی حرف ہو وہ مبنی ہو جاتا ہے، کیونکہ حرف مبنی الاصل ہے، وہ شباہت پیدا کرتا ہے حرف سے، کوئی اسم شباہت پیدا کرتا ہے حرف سے تو اسم بھی مبنی ہو جاتا ہے۔ کتا اگر جو نمک دار میں گرتا ہے کتا بھی نمک بن جاتا ہے، یہ جو ہے اس کا کتا نمک میں گر کے نمک دار میں گر کے نمک بن جاتا ہے، یہ واو جب عشرہ کے اس میں آتا ہے تو عشرہ بھی وہ مبنی بن جاتا ہے، جس طرح واو مبنی تھا عشرہ بھی مبنی ہو گیا ہے، کیونکہ حرف کے اندر اصل مبنی ہو، جب عشرہ حرف کے ساتھ شباہت رکھتا ہے تو وہ بھی مبنی بنتا ہے، مبنی معرب کے مقابلے، معرب میں اس پر رفع نصب جر جو آتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، وہ والا معرب کے مقابلے میں مبنی ہو جائے گا، کب؟ جب حرف سے شباہت، اس کو دیکھ شباہت تضمنی، تضمنی عشرہ جو ہے مبنی ہو گیا ہے شباہت تضمنی، اس کے شکم شکم میں، اس کے شکم میں واو، اس کے ضمن میں واو، اس کے پیٹ میں واو، اس کے ضمن میں واو، تضمنی۔ بس عشرہ کیوں مبنی ہے؟ کیونکہ حرف سے شباہت شباہت تضمنی، اب سوال یہ کہ اصل در مبنی ساکن ہے، آپ نے کیوں حرکت دی؟ کہیں گے فتح اخف سے حرکات، یعنی سب سے خفیف حرکتیں پڑھنے کے اعتبار اس لیے اس کو فتح دیا۔ نہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ اس کو حرکت کیوں دی گئی، اعراب کیوں نہیں دیا گیا، یعنی ساکن کیوں نہیں رکھا گیا، یہ سوال ہے، اس لیے کہ یہاں پر یہ ہم مبنی پر فتح قرار دیتے ہیں کہ فتح خفیف ترین حرکت ہے، ساکن کا اس کو حرکت خفیف ترین ہونے کی سے وہ فتح دے دیا،
یہ آپ نے ابھی تک خالی یہ جاننا تھا کہ مبنی پر فتح کیوں ہو، کیوں؟ کیونکہ واو کا معنی اس کے اندر موجود ہے اور فتح اخف حرکات، ابھی فی الحال اتنا یاد۔ پھر سلاستہ جو ہے وہ مبنی قرار دے دیا کیونکہ سلاستون تھا، وہ مورب تھا، اس کو کیوں مورب؟ اس لیے کہ درمیان میں واقع ہو، درمیان میں جب بھی کوئی کلمہ واقع ہو جائے گا تو اس کو فتح دیں گے کہ وہ فتح اخف حرکات مبنی بھی ہو جائے گا اور درمیان میں ان کے فتح اخف حرکات نہیں، شروع میں سب سے آخری والا سلاستہ آخری کا سلاستہ ہے تاکہ اسے نہیں درمیان میں واقع ہو، درمیان یہ پورا کلمہ ایک کلمہ بن گیا، اس کے درمیان میں ہو گیا۔ جیسے ضاربتن میں ضاربن تھا تو رفع تھا، تا آ گیا، اس کی وجہ سے جو ہے با جو ہے درمیان کلمہ میں ہو گیا، درمیان میں آ گیا کہ نہیں، تب آخر میں ہو گیا، اس لیے درمیان ہم سے با کو فتح دے دیا گیا، اس طرح با کو فتح دے دیا، اس طرح فتح کو بھی فتح دے دیا گیا، تو دونوں ہو گئے مبنی بر فتح، ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بالکل وہی طریقہ یہ ہادی ہادیہ اشارہ ہے، اس کے تو نہیں واؤ تھا، شکم میں رکھا ہوا ہو کہ یہ بھی مبنی پر فتح ہو گئے، اور یہ درمیان میں آپ تو ہونے کی وجہ اس کو بھی فتح دے دیا، ہادیہ ہادیون تھا مثلا، ہادی سے ارادہ ترفیع کرنا ہادن بن جائے، ہادیون اشارہ اشارون تھا، ہادیون و اشارون، کیا یہ واو کی وجہ سے جو کیا دونوں مبنی پر یہ واو کی وجہ سے یہ درمیان میں واقع ہے، ہادن سے ہادی ہادیون آئے گا، ہادیون سے ہادن بنے گا، ہادیون ضاربن سے ضارب بن گا، اعلان ترفیع کریں گے تو ہادن بن جائے گا نا، ہادیون سے ہادن بن گا، لیکن اشرون کو کیوں مبنی قرار دیا گیا؟ واو شکم نہ ہو، پتہ کے لیے اخف حرکات، ہادیہ کو کیوں مبنی قرار کیونکہ درمیان میں واقع، پتہ کے لیے پتہ اخف حرکات، دونوں کے جواب ایک ہی ہے، لیکن یہ واو کے سے یہ درمیان مبنی ہوا کرتا، یہ تو بات ہو گئی، آپ نے عدد میں بتایا تھا کہ اگر دوسرا والا حرف اس کو مبنی قرار دیا جاتا ہے تو کیوں قرار دیا؟ اب آ جائیے اسنا اسنا اشارہ، یہاں پر اشرا اسنانے و اشرون، اسنانے تسنیہ اسنانے و اشرون تھا، تو اشرا کیوں مبنی ہوگا؟ کیونکہ واو درمیان میں تھا، واو یہاں پر یہ جو اس کے اشرا کی شکم میں رکھا گیا، شکم میں رکھا تو مبنی ہوگا کیونکہ حرف سے شباہت رکھے گا تو مبنی ہو جائے گا، اب پھر فتح کیوں دیے؟ کیونکہ فتح اخف حرکات مبنیات، یہ ایک بات ہو گئی۔ اسنا میں اس کے اندر بھی ایک نقطہ یہ ہے کہ اسنان تسنیہ اور تسنیہ مختصات معرب میں سے، تسنیہ اور اضافہ ہونا جو ہے کیا مختصات معرب، اس لیے معرب ہے، یہ مبنی نہیں بنا ہے، درمیان میں آنے کے باوجود معرب ہے، مبنی نہیں بنا ہے، کیونکہ اسنان تسنیہ تسنیہ مختصات معرب میں سے، جس طرح مضاف ہونا مختصات معرب، اس لیے حالت رفعی میں الف کے ساتھ پڑھیں گے، حالت نصبی میں اسنئی اشارہ پڑھیں، اسنئی اشارہ، ٹھیک ہے، اسنا اشارہ حالت رفعی میں، اسنئی اشارہ حالت نصبی جاری میں، کیونکہ معرب ہے، پہلا والا جو معرب ہے مبنی درمیان میں ہونے کی وجہ
کے باوجود جو ہے کیا معرب ہے. کیوں معرب ہے؟ اس لیے کہ تسنیہ مختصات معرب میں سے، اس طرح مضاف ہونا مختصات معرب میں سے. گویا کہ یہ اسنان اشرا کی طرف اضافہ ہو گیا، نون اس کی وجہ سے گرا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے کیا یہ نون کے بغیر، حالانکہ شباہت مضاف ہے، اصل مضاف نہیں ہے یہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ معرب ہے، کیونکہ مضاف اور تسنیہ ساتھ معرب میں سے، اس سے نون کو اضافے کے سے گرا دیا، اور تسنیہ اضافہ جب بھی ہو جائے تو وہ معرب ہوا کرتا. ہر طرف ای میں الف کے ساتھ حالت نصبی جری میں یا اثنی اشارہ. یہ ہو گیا. اب آجائیے بعل بکا. بعل بکا میں دیکھیں ہم عرض کرتے ہیں کہ اصل میں کب بعلون و بکون یہ تھا، بعلون و بکون دو الگ الگ اسم تھے، لیکن واو کو حذف کر کے اس کے معنی کو بکون میں رکھا تو کیا ہو جائے گا؟ مبنی. مبنی ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ واو حرف کا معنی جب کسی کے شکم میں آ جائے گا تو مبنی ہو جائے گا. تو بعل بعلون بکا، یہ بعلون وہ بکون تھا، ہو جائے گا بکا. کیوں؟ اس لیے کہ مبنی ہو گیا اور فتح اخف حرکات ہے اس لیے بکا دی. اور بعد درمیان میں واقع ہونے کے سے یہ بھی مبنی ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ درمیان میں آ جائے تو یہ کوئی مختصات معرب میں سے نہیں ہے، اس لیے درمیان میں آنے کی وجہ سے بھی ہم نے بتایا کہ وہ معرب سے تبدیل مبنی ہو جایا کرتا. ضاربتن کا ضاربن تھا تو پیش تھا، تا آیا درمیان میں آپ ہو گیا تو با کو ہم نے فتح دے دیا. تو پالا بکا، پالا بکا جو ہے مبنی ہو جائے گا جن لوگوں کے پاس مبنی ہو. لیکن بعض علماء نے دوسرے جس کو یہ دوسرا جو جز ہے بکون اس کو معرب مانا ہے، لیکن غیر منصرف. غیر منصرف کا ہوگا کیا ہے؟ تنوین داخل نہیں ہوگی، جر داخل نہیں ہوگا، حالت رفعی میں پیش، حالت نصبی جری میں فتح. اس طرح بعض علماء نے اس کو پکا کو غیر منصرف مانا ہے، معرب مانا. اور شیخ بہائی بھی معرب مان رہے ہیں. یہ ترکیب میں آپ نے دیکھا معرب بن گیا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دوسری جو ہے بات کہ یہ پہلے سے ہی یعنی مرکب ہونے سے پہلے ہی دو اسمک سے پہلے ہی جو ہے جز کے دو کو معرب تھا، لیکن اب پہلے سے دوسرا جز جو ہے پہلے سے مبنی ہو تو اس کو مبنی ہی رکھیں گے، معرب نہیں بنائیں. وہی ہے یہ اسماء اصوات میں سے ہے اور پہلے سے ہی مبنی تھا تو دوبارہ مبنی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے ہی مبنی ہے، معرب نہیں بنے گا، پھر مبنی ہی رہے. سین الگ ہے، وہی الگ ہے. واو درمیان سے اس کے واو کی شکم میں رکھے تو وہ بھی مبنی بنتا ہے، لیکن یہ وہی ہے اسماء اصوات سے پہلے سے ہی جو مبنی ہے، پہلے سے مبنی ہے، دوسرے اس کو پہلے سے مبنی ہے اس لیے اس کو مبنی رکھیں گے. بعد وقت کو جو ہے دوسرے جز کو معرب قرار دیں اور غیر منصرف قرار دیں. یہ تھا پہلا چیپٹر. اب دوسرا چیپٹر شروع کریں گے، تصویر لینا ہے تو لے لیں.
ابھی دو تفسیر دیکھیں. رجل عالم، تو عالم رجل ہے کہ نہیں؟ لیکن رجل عالم ابو ہو تو رجل عالم نہیں ہے، اس کا باپ عالم. رجل عالم نہیں کہہ رہے، رجل عالم ابو ہے کہ نہیں؟ اس کا باپ عالم. اس کو کدھر صفت خود موصوف کے لیے، لیکن یہ صفت جو رجل کے لیے عالم یہ متعلق موصوف کے لیے، متعلق نہیں جو عالم کا باپ تھا، جو رجل کا باپ تھا، رجل کا باپ جو رجل سے تعلق رکھنے والا، متعلق موصوف رجل سے تعلق رکھنے والے کے لیے صفت ہے. رجل عالم ابو، رجل عالم ہے اس کا باپ، تو باپ جو رجل سے تعلق رکھنے والے متعلق موصوف، موصوف کا جو متعلق موصوف جو ہے اس کے لیے صفت باپ ہے، خود موصوف کے لیے صفت باپ ہے نہیں. اب جب ایسا ہے تو عالم رجلوں کے ساتھ 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت کرے، 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت. 10 چیزیں کیا ہے؟ 10 چیزیں جو ہے پڑھ چکا، 10 چیزوں میں سے 4 چیزیں مطابقت کرے. نکیرہ اور معرفہ، نکیرہ اور معرفہ. پھر 3 چیزیں تسنیہ جمع اور مفرد تسنیہ جمع، پھر 3 رفع نصب جر، پھر جو ہے وہ مذکر مؤنث. یہ 10 چیزیں بنتی ہیں. 10 چیزوں میں جو ہے 4 جوڑی ہے اور 10 چیزیں. 4 جوڑی میں سے ہر ایک چیز کے ساتھ مطابقت ہونا چاہیے، یعنی 4 چیزوں میں 10 میں سے مطابقت ہونا چاہیے. اب دیکھیں عالم مرفوع ہے رجل بھی مرفوع، عالم مذکر رجل بھی مذکر، عالم نکرہ رجل بھی نکرہ، عالم بھی جو مذکر ہے رجل بھی مذکر. پوری جو 4 چیزیں مطابقت ہے. لیکن رجل عالم کے اندر ضروری نہیں مطابقت ہے، جو ہے یہ مطابقت ضروری نہیں ہے. صرف 2 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، 2 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، باقی 2 چیزوں میں مطابقت ضروری نہیں. اس میں جو ہے اعراب میں مطابقت ہوگی اور نکرہ معرفہ میں مطابقت، لیکن جو ہے مذکر مؤنث میں مطابقت ہونا کوئی ضروری نہیں. تو اب دیکھیں مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے. جب متعلق موصوف ہوتا ہے تو وہاں پر مطابقت کوئی ضروری نہیں ہوا کرتی. مثال جو ہے مطابقت میں جاء رجل حسنتون کو غور کریں. یہاں پر دیکھیں حسنتون رجل کی صفت ہے لیکن مطابقت نہیں، یہ مذکر ہے مانا کیوں؟ اس لیے کہ حسنہ رجل کی صفت کو نہیں بتا رہے، اس کی کنیز کی صفت کو بتا. یہ میرے پاس ایک مادہ ہے کہ جس کی کنیز جو ہے اچھی حسن تھی، کنیز اچھی نہیں کہ رجل اچھا، تو یہ کنیز کی بارے میں اس لیے یہاں پر مطابقت ہونا. یہ چونکہ صفت بحال متعلق موصوف ہے، اس لیے یہاں پر جو ہے ان دونوں میں صرف مرفوع ہونے میں مطابقت ہے. یہ بھی مرفوع یہ بھی مرفوع، یہ لیکن جو ہے یہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ، لیکن جو ہے باقی چیزوں میں مطابقت نہیں ہے. یہ مذکر مؤنث مطابقت. تو جب متعلق موصوف میں تو 2 میں مطابقت ہوگی، 2 میں مطابقت نہیں ہوگی. 2 مطابقت ہونا شاید نہیں ہے باقی.
ہے کہ نہیں؟ خود موصوف کے لیے صفت ہو تو چار چیزوں میں متعلق ہو، متعلق میں متعلق موصوف ہو تو اس پر جو ہے دو چیزوں میں متعلق ہو، خالی اعراب میں اور نکرہ میں، نکرہ معرفہ۔ تو یہ جو ہے آپ کو ملاحظہ کرنا ہے۔ متعلق موصوف میں ایک صورت ہے جہاں پر چار چیزوں میں پھر مطابقت آ جائے، متعلق موصوف بشرط کہ وہ صفت اپنے موصوف کی ضمیر کو رفع دے رہا، صفت اپنے موصوف کی ضمیر کو رفع دے رہا ہو تو اس وقت جو ہے پھر مطابقت۔ آئیے دیکھتے ہیں سر آپ کو کریمہ پر غور کریں، کریمہ پر، کریمہ کی صفت اس کے اندر ضمیر امرأہ ہے، اس کا مطلب کریمہ جو ہے صفت خود موصوف کی ضمیر کو رفع دے رہا ہے، اس کے اندر ضمیر ہے تو پلٹ کے امرأہ یہ صفت کے خود موصوف کی ضمیر کو جب رفع دے تو مطابقت، چار چیزوں میں مطابقت۔ کیا مطابقت؟ یہ بھی مرفوع، یہ بھی مرفوع، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، یہ بھی نکرہ، یہ بھی نکرہ، اور یہ بھی مذکر، یہ بھی مؤنث، یہ بھی مؤنث، اور یہ بھی اعراب میں بھی جو برابر ہے، برابر، اور یہ بھی مفرد ہے، یہ بھی مفرد، چار چیزوں میں مطابقت یہاں پر کیا گئی کب کہ جب متعلق موصوف ہونے کے باوجود اگر موصوف کی ضمیر کو رفع دے دے تو پھر چار چیزوں میں مطابقت ہو جائے، پھر دوبارہ چار چیزوں میں مطابقت۔ مثال جو ہے امرأۃ کریمۃ الاب، ضمیر ہی کا فاعل، الاب مفعول کریمہ، اس کو اضافہ بھی کر سکتے، کریمۃ الاب بھی کہہ سکتے، کریمۃ الابا بھی کہہ سکتے، منصوب بھی پڑھ سکتے، مجرور بھی پڑھ سکتے، مضاف الیہ کی بنیاد مجرور اور مفعول کی بنیاد تو منصوب۔ لیکن اگر یہ ہے ذرا سا مشکل مسئلہ، لیکن اگر ضمیر کو صفت اپنے موصوف کے صفت کو رفع نہ دے رہا ہو تو پھر صفت فعل کی طرح ہو، فعل کی طرح، فعل کی طرح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کب تا آتا ہے فعل میں، کب تا نہیں آتا ہے۔ اگر جو ہے مؤنث حقیقی ہو تو تا لانا واجب ہے، اگر ضمیر ہو تو تا لانا واجب ہوا کرتا ہے، فاصلہ ہو تو تا لانا نہ لانا دونوں جائز ہوا کرتا ہے۔ جو فعل کا عالم تھا وہی جو ہے صفت کا عالم، جو فعل کا عالم تھا وہی جو ہے صفت کا عالم۔ آئیے مثال سنو، مثال کے اندر جو ہے وہ آپ کو تھوڑی سی یہ دقت کر رہا ہے کہ فعل کا عالم کیا بن رہا ہے، اس کو سمجھے، فعل کا عالم کیا بن رہا ہے، صفت کیا بن رہا ہے۔ پہلی مثال تو یہی ہے، حسنتون، اس میں تا آ گئی ہے، کیوں تا آئی؟ یہ جاری ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ فاعل مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی ہو تو اس وقت تا لانا واجب ہوا کرتا۔ اگر جاریتن کی جگہ پر حسنتون شمسھا ہوتا
تو کیا ہوتا؟ پھر جاریون ہو جاتا، کیونکہ جو ہے شمس کے مؤنث ہے، حقیقی نہیں مؤنث مجازی ہے. وہ آپ پڑھ چکے ہیں، کب تالانا واجب ہے، کب لانا واجب نہیں ہے. تو پھر کیا سنتم، اس کو تالانا کیوں واجب ہو گیا؟ یہ جاریتہ اس کا فاعل جو ہے وہ مؤنث سے قتل کی، مؤنث مجازی ہو تو پھر تالانا واجب نہیں ہوگا، جیسے شمس کی مثال. یہ ایک مثال ہے. اب آئیے دوسری مثال. شمس کی جگہ پر یہ کیا تھا؟ رجلن سے ملا، رجلن اولیتم دارو. دارو، دارو جو ہے مؤنث مجازی ہے، اس لیے تا لانا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تا لانا جائز ہے، تا بھی لا سکتے، عالیتن پڑھیں گے، اور تا کے بغیر بھی لا سکتے. تو پھر کیا پڑھیں گے؟ عالم، عالم دارو یا عالیتن دارو. یہ فعل کی طرح ہو گیا نا، دار مؤنث مجازی، تا لانا اور تا نہ لانا دونوں جائز. دونوں مثال ہے. فعل کی مثال یہ جاری ہونی تھی، فعل کی مثال دوسری مثال عالیہ ہوگی. دوسری مثال بتایا تھا میں نے، یہ اس کو مٹا نہیں رہے آپ، پھر بعد میں اس تصویر اتار لیجیے گا. لقئی تو انسان بنتی ہے، غور کرے بس خالی. لقئی تو لقین یہاں پر دیکھا حسنن، حسنن کو دیکھ، حسنن کی جب آپ نے دیکھا تو حسنن اس کا فاعل ابدا ہے. اب جو ہے وہ ایک آدمی مذکر ہے اور فاعل اس میں ظاہر ہے، اس میں کوئی ضمیر لانے کی ضرورت نہیں، ورنہ حسنا ہوتا ہے. حسنن، حسنن منصوب حالت میں، اس لیے الف آیا، وجہ تسنیہ کا الف نہیں ہے، منصوب کا الف ہے. حسنن ابدا، فاعل جو ہے کیونکہ فاعل حقیقی ہے اور فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے، اس لیے حسنن جو ہے اپنی جگہ پر مفرد آیا، کیونکہ فاعل جب بھی اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آیا کرتا. حسنن کی جگہ پر جاریہ فاعل قائم، قائم چونکہ قائمہ اس کا فاعل جاریہ ہے اور درمیان سے دار واقع ہو، تو اب تا لانا
اور تا نہ لانا دونوں جائز. صفت پہ جو تا لانا ٹھیک ہے فاصلہ ہو جائے تو بھی تا لانا تا نہ لانا دونوں جائز. یہ قائمتاً کس کی صفت ہے؟ امراتین کی صفت ہے. وہ دو عورتیں کہ جن کی جاریہ قائم گھر میں امراتین کی صفت. تو امراتین کے ساتھ مطابقت نہیں ہے. امرات تسنیہ یہ جو ہے مفرد ہے. تو اب دیکھیں یہاں فعل کی طرح عمل کریں. فعل کی طرح فعل میں جس طرح چاہیے اس طرح تا لانا نہ لانا مذکر لانا مؤنث لانا فاصلہ ہو جائے فاصلہ نہ ہو جائے. پھر جو ہے اس کے اندر جو ہے تسنیہ لائیں گے مفرد لائیں گے جمع لائیں گے وہ سب جو فعل کا قانون ہے. اس صفت کا کب کہ جب جو ہے بال متعلق موصوف ہو اور ضمیر موصوف کا رفع نہ دے رہا فعل کی طرح رہے. قائمتاً جاری تو فاعل ہے اور کیونکہ درمیان سے دار واقع ہے تو قائمون بھی پڑھ سکتے قائمن بھی پڑھ سکتے قائمتاً بھی پڑھ سکتے دونوں جائے. تا لانا نہ لانا دونوں جائے. دیکھیے اسماء میں سے کہ جو کبھی منصوبات ہیں کبھی غیر منصوبات ہیں ان میں سے بعض المرکب جو ہے وہ بھی کبھی منصوبات ہے کبھی غیر منصوبات. نہیں ابھی تو مبنیات سے بات وہ مرکب من لفظ مرکب وہ ہے جو دو لفظ سے مرکب ہو. لیس بینہما نسبت جو دو لفظ ہیں ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں. عشرون اور ثلاثتون میں کوئی نسبت نہیں. نسبت ہوتی ہے جانی زیدن کے درمیان نسبت زیدن ضاربون کے درمیان نسبت. یہاں پہ کوئی نسبت نہیں. ثلاثہ و عشرہ کے درمیان کوئی نسبت نہیں. فانتظمنا الثانی حرفان اگر دوسرا والا یعنی عشرہ جو ہے دوسرا والا جو اپنے شکم میں حرف لیے واو اپنے شکم میں لیے ہوئے تو بنیا تو اس دوسرے والے کو مبنی قرار دے اور پہلے والے کو مبنی قرار دے. بنیا کا مطلب کیا ہے؟ تثنیہ ہے. پہلے والے کو مبنی دوسرے کو بھی مبنی قرار دے. دوسرے کو کیوں مبنی قرار دے؟ کیونکہ دوسرے کے شکم میں حرف چھپا ہو. حرف کا معنی ہے تو شباہت تضمنی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرا والا مبنی ہو. پہلے والا کیوں مبنی ہو گیا؟ پہلے والا درمیان میں واقع درمیان والے سے مبنی ہو جائے گا. مبنی پتہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پتہ اخف کیا رہتا بنیا تسنیہ تسنیہ کا مطلب دونوں جوز مبنی ہو جاتے. دوسرا جوز ہے واو کی وجہ سے اور پہلا جوز درمیان میں خمسطا عشرتا خمسطا عشرتا خمسطا بھی مبنی کر پتا عشرہ بھی مبنی ہو پتا. عشرہ کی مبنی واو کی شکم مبنی خمسطا کی مبنی درمیان وحادیہ عشرہ حادیہ بھی مبنی عشرہ بھی مبنی. کیوں؟ عشرہ مبنی کی واو کی شکم حادیہ کی مبنی درمیان وأخواتهما اور ان دونوں کی بہنیں خمسہ عشرہ اور حادی عشرہ کی بہنیں جو اور بہت سے احد عشرہ اور اربعۃ عشرہ ستہ عشرہ مطلب جو بھی لکھا الا اثنی عشرہ و فرعین مگر ایک اثنا عشرہ اور اس کی دو فرق. تو فرق ہے سنتاہما و اثنتاہما. اثنتاہما اثنا عشرہ اس کو اٹھیں گے اثنا عشرہ اور اس کی دو فرق. دو فرق ہے سنتا عشرہ و اثنتا عشرہ. یہ دو طریقے سے پڑھتے ہیں. دو فرق اثنتا عشرہ سنتا عشرہ دونوں طریقے سے الگ الگ طریقے کہتے ہیں. یہ معرب ہو گیا پہلا جز معرب ہو گیا دوسرا جز مبنی. دوسرا جز کیوں مبنی ہے اس کی شکل میں واو. پہلا جز کیوں معرب ہو گیا کیونکہ شبیہ مضاف اور مضاف مختصات معرب میں سے
اور دوسری بات ہے کہ اسناد تسمیہ سے بھی شباہت رکھتا ہے، اس لیے بھی جو کہ تسمیہ بھی مختصات معرب، دو وجہ ہے، ایک شبیہ مضاف ہے، دوسرا تسمیہ ہے، دو وجہ ہے کہ جس کے سے معرب ہو گیا۔ اذا اول منہا، ایک اسناد شنام سے پہلا والا معرب علی المختار، معرب ہے ہمارے اختیار شدہ نظریے کے مطابق، یعنی اور شیخ بھائی کے وَإِلَّا، وَإِلَّا یعنی کیا؟ وَإِلَّا یعنی اگر دوسرے کے شکم میں حرف نہ ہو، ایسے ہی مرکب بنایا گیا ہو، مرکب مسجد اس کو کہتے ہیں، مرکب مسجد یعنی بے رب، دونوں کو مرکب ہے، شکم میں واو نہیں ہے، پھر دوسرے والے اسم کو معرب غیر منصرف، بعلبک کا جیسے لون ببکن اگر کوئی مانے تو واو اگر شکم میں ہوگی تو مبنی ہو جائے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں نہیں واو نہیں ہے، بعلبک تو اسم سے مرکب مسجد بنا دیا، ایسے ہی بے رب بنا دیا، شہر لبنان کے شہر کا نام رکھ دیا، تو یہاں پر جو کیا وہ واو شکم میں دوسرے کے نہیں ہے، تو معرب وَإِلَّا یعنی اگر واو دوسرے والے کے شکم میں نہیں ہے تو اور ثانی دوسرے والے اسم کو معرب بنائیں گے، بکون بکون، بکون جو اگر غیر منصرف نہ پڑے، اگر جو ہے غیر منصرف پڑے تو بکون ہے، بکون، اگر غیر منصرف نہ پڑے بکون ہو جائے گا معرب کا بعلبک کا یا بعلبک کہن دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، پکا پڑھیں گے غیر منصرف والوں، پکن پڑھیں گے منصرف والوں، ان لم یکن قبل ترکیب مفعول، اگر وہ دوسرا جز مرکب ہونے سے پہلے ہی، یعنی مرکب بنانے سے پہلے ہی وہ دوسرا جز پہلے سے مبنی تھا اسماء اسباب کی وجہ سے، تو دوبارہ مبنی بنانے کی ضرورت نہیں، تو مبنی رہے گا۔ ان لم یکن قبل ترکیب مفعول، اگر دوسرا جز جو ہے مرکب بنانے سے پہلے مبنی نہ ہو تو دوسرے جز کو معرب بنائے، لیکن اگر پہلا جز پہلے سے مبنی ہے تو اس کو مبنی بنائے، تصیب وہی ہے وہ پہلے سے مبنی ہے اسماء اسماء سے، اس کو تو معرب بنا ہی نہیں سکتے، وہ مبنی ہی رہے، سیبا وہی ہے، با کو مبنی پتہ کر، مبنی میں بدل، وہی ہے کو ہے مبنی میں کسرہ کر دیا، جو پہلے سے مبنی پر کسرہ ہے۔ التوابع كل فرع وقرب بالإعراب السابق وهي خمسة، توابع 5، ان میں سے ہر تابع اپنے ما قبل مطبوع کا تابع ہوا کرتا ہے اعراب آنے، جو اعراب پہلے والے مطبوع کا وہی صفت کا اعراب آئے گا، رجلن کا اعراب ہے وہی جو ہے عالم کا اعراب ہے، کل فرع فرائیں گے وہ تابع والا فرع، تو اور ہے بات اس کا اعراب دیا جائے گا بے اعراب سابق، اس کے سابق کا اعراب یعنی رجل کا اعراب عالم پر آئے گا، وہی خمسۃ یہ توابع 5، الاول النات و صفت وهو دل على معنى في نفسه، صفت یعنی عالم، صفت یعنی عالم، نات یعنی عالم، دلالت کرتا ہے على معنى علم کے معنی پر، کہ فی مطبوع ہی اس کے مطبوع میں یہ علم ہے، یعنی رجل میں وہ علم، مطبوع رجل اس میں وہ علم، مطلقاً کسی بھی مواد سے تعلق رکھے، رجل چاہے علم کے مواد سے تعلق رکھے، چاہے جو ہے وہ کسی بھی مواد سے تعلق رکھے، مطلقاً یعنی کوئی بھی مادہ ہو، وہ اشتقاقی مادہ جو بھی ہوگا اس میں جو ہے مطلقاً کوئی بھی مادے سے تعلق رکھے، وہ علم ہو، قتل ہو اور ضرب ہو، کوئی بھی مادہ فرق نہیں پڑتا، تمام مادوں میں وہ تابع ہوگا اپنے مطلوب کا، والاغلب اشتقاق، غالباً وہ نات مشتق ہو،
تقوین جامد نہیں ہوئی غالب، کبھی کبھی آ جاتے جامد، لیکن اس کو بھی تعویل مشتق کرتے ہیں، اس بات کا وہ تعویل کریں گے منفرد ہے، آتا ہے کبھی کبھی آتا ہے. وہو جس صفت اما بحال موصوف ہی، یا اپنے موصوف کی حالت بتائے کہ رجلون کی حالت بتائے کہ وہ عالم ہے، او ویتبعہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ تابع ہوا کرتا ہے 10 سے 4 چیزوں میں، اعرابا و تعریفا، یہ 10 چیزیں بتائیں. اعرابا یعنی اعراب شرف مفان ہے، تعریفا و تنکیرا یہ 5، افراد و تسنیہ الجمع یہ 8، تذکیرا و تانیثا یہ 10 چیزوں میں 4 چیزوں میں مطابقت شرط ہے اگر موصوف کی حالت ہو. اور بحال متعلق اور موصوف کی حالت بتائے تو پھر 2 چیزوں میں مطابقت شرط ہے، باقی چیزوں میں مطابقت شرط نہیں. ویتبعہ تابع یعنی صفت اپنے موصوف کے ساتھ مطابقت کرتا ہے. پھر ثلاثۃ الاول پہلا 3 کیا ہے؟ اعراب اور تعریف و تنکیر، اس میں مطابقت کرتا ہے، یعنی 2 چیز. اعراب کے اندر مطابقت کرے گا، نکرہ معرفہ میں مطابقت کرے گا، یہ 2 باقی افراد و تسنیہ والجمع تشبیہ و تعریف میں مطابقت ضروری ہے. واما فی الباقی، اما باقی 5 اس کے اندر مطابقت ضروری ہے. فإن رفع ضمیر الموصوف، ہاں اگر جو متعلقہ موصوف میں بھی اگر اس صفت نے اپنے ہی موصوف کو رفع دے دیا تو پھر دوبارہ مطابقت آ جائے گی. جیسے کیا امرأۃ کریمۃ العبد، کریمہ نے جو ہے وہ ضمیر ہیا کو رفع دیا، جو امرأہ کی طرف پڑھتے اپنے ہی موصوف کو رفع دیا تو یہاں پر پھر مطابقت ہو جائے گی. یعنی امرأۃ کریمۃ کو دے، کریمۃ نے امرأہ کی ضمیر کو رفع دیا موصوف کی ضمیر کو، اب یہاں پر مطابقت. حالانکہ یہ کریمہ جو ہے باپ کے قریب ہونے کو بتایا، نہ امرأہ کے قریب، متعلق کو بتایا. کریمۃ ابوہا فإن رفع ضمیر الموصوف، اگر صفت اپنے موصوف ہی کی ضمیر کو رفع دے دے فموافقا ایضا، تو باقی میں بھی موافقت ہو جائے گی، یعنی پھر 2 کے بجائے 4 پر مطابقت ہو. ایضا یعنی کیا؟ 2 پہلے سے تھے 2 اور کیا ہے؟ امرأۃ کریمۃ العبد، امرأۃ جو ہے وہ اسی کی ضمیر کو کریمہ جب رفع دے رہا ہے تو اب 4 چیزوں میں مطابقت ہوگی، 2 میں نہیں. اب آتے ہیں فعل کی طرف. رجلان کریما الابی، یہاں پر رجلان نے دیکھیں کریما نے الف تثنیہ کو رفع دیا، جو رجلان کی ضمیر ہے اس کو رفع دیا، تو یہاں پر مطابقت رجلان کے ساتھ 2 میں بھی مطابقت ہوگی، یعنی 4 میں مطابقت. رجال کرام الاب، تو کرام نے رجالون کی ضمیر کو رفع دیا، اس لیے کرام الاب میں یہاں پر جو ہے مطابقت ہوگی 4 چیزوں نہ 2 میں. وَإِلَّا اگر ضمیر موصوف کو رفع نہ دے صفت، تو پھر اس صفت کی حالت کیا ہے؟ صفت فعل کی طرف، لانا نہ لانا، تسنیہ لانا، مفرد لانا، جمع فعل کی طرف. فکل فعل، تو وہ صفت فعل کی طرف. جاریتہ کے ساتھ حسنۃ مطابق ہے، رجل کے ساتھ مطابق نہیں ہے، کیونکہ رجل مذکر حسنہ جو کیا مطابقت 2 میں 2 میں نہیں. او عالیۃ او عالم دارو، یہ دونوں کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دارو مؤنث سے مجازی ہے، جیسے تا لانا اور تا نہ لانا دونوں جائے، عالم تا لے کر عالم تا نہیں لے کر ملاقائی تو حسن ابداؤں اس میں ظاہر ہے، اس سے حسن فعل کی جگہ پر ہے تو حسن کو مفرد لے کر آئے، اس سے ظاہر آ جائے تو فعل مفرد آئے. جاریتہما جو ہے کیونکہ اس کے اور قائمہ کے درمیان پھر دار فاصلہ ہوگا، جب فاصلہ ہو جائے فعل اور فاعل کے درمیان تو اس وقت بھی تا لانا نہ لانا جائز، سے قائمن بھی پڑھ سکتے قائمتن بھی پڑھ سکتے. صلی اللہ